بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا ان محمد ما هو اہلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کے بارے میں فرمایا، اس میں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 7517۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الاضحیٰ کا چاند طلوع ہو جائے تو جو شخص قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 7518۔ حضرت عبداللہ بن کرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے مقرب ترین دن قربانی کا دن ہے، اس کے بعد قربانی سے اگلا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ آئے، وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس کو ذبح کریں۔ جب وہ ذبح ہو گئے اور ان کے جسموں کی حرکت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستگی کے ساتھ کوئی بات بولی جس کو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے ساتھ والے آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اب جو چاہے ان کا گوشت کاٹ لے۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 7522۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہو۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں، بالوں اور سینگوں سمیت آئے گا۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 7523۔